الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، چھپا لیتا ہے عیبوں کو اسے ستار کہتے ہیں، وہ شاہ ہے بادشاہوں کا، خدا ہے نا خداؤں کا، اچھالے تخت شاہوں کا، بھرے دامن گداؤں کا، وہ مالک ہے زمینوں کا، زمانوں کا، مکانوں کا، وہ خالق ہے ستاروں کا، نظاروں کا، خزانوں کا، دنوں میں اس کی عظمت ہے، پوشیدہ راز راتوں میں، یہ عزت اور ذلت کے ترازو اسی کے ہاتھوں میں ہے، وہی مولا وہی داتا وہی ہے بس اللہ میرا، وہی مولا وہی داتا وہی ہے بس اللہ میرا، میں منگتا ہوں اسی کے در کا، وہی ہے بس خدا میرا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے اور اپنی برائی سن کر اسے رنج ہوتا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کے لیے اچھے احساسات ہو، لوگ اس کی خامیاں اور کمزوریاں نہ دیکھیں بلکہ نگاہیں پھیر لے، اسے اچھے لقب سے یاد کیا جائے اور مرنے کے بعد اس کا ذکر خیر کیا جائے، یہ انسان چاہتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج اس رویے کے بارے کے اندر بڑا افراط اور تفرید کا شکار ہے۔
بہت سے لوگ تو ایسے خود پسند ہوتے ہیں کہ دوسروں کی اچھائیاں، دوسروں کی خوبیاں انہیں نظر ہی نہیں آتی، اپنے علاوہ کسی اور انسان کی خوبی اس کی نگاہ میں نہیں آتی، دوسروں کی برائیوں پر نگاہیں فوراً چلی جاتی ہے، ان کی برائیاں اچک لیتی ہے ان کی نگاہیں، اور پھر پورے سماج میں ان خامیوں اور کمزوریوں کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، لیکن کبھی اس کی اچھائی اور اس کی نیک نامی اپنی نگاہوں میں نہیں لاتا۔ یہ بعض خود پسند لوگوں کی عادت ہے، وہ اپنے علاوہ ہر کسی کو برا سمجھتا ہے، ہر کسی کی برائیاں کرتا ہے، جہاں ہوٹلے پر بیٹھ گیا اس کی برائی شروع کر دی، اس کی مذمت شروع کر دی۔ بہت سے خود پسند ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور پھر دوسروں کی خامیاں، دوسروں کی کمزوریاں، دوسروں کی برائیاں اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جب وہ تعریف کرنے پر آتے ہیں تو سامنے والوں کی تعریف کے پل باندھ دیتا ہے، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے، ساری دھرتی اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اور اس کی اتنی تعریف کرتا ہے کہ اسے معلوم اور احساس ہونے لگتا ہے کہ میں وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ یہ دونوں طبقے افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ پہلا طبقہ تو ٹھیک ہے، بچ جائے گا، لیکن دوسرا طبقہ کہ جو تعریف میں پل باندھ دیتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ کیوں؟ جب ہم سامنے والے کی تعریف کریں گے تو سامنے والے کا ایمان کا خطرہ ہے، اس کے یقین کا خطرہ ہے۔ سامنے والے کی تعریف میں پل باندھے جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ بیٹھے گا، وقت کا قطب الدین بختیار کاکی سمجھ بیٹھے گا، وقت کا متقی اور پرہیزگار سمجھ بیٹھے گا، وقت کا عبادت گزار سمجھ بیٹھے گا، اور دوسروں کو حقیر و فقیر اور ذلت آمیز نگاہ سے دیکھے گا۔ اس لیے دوسرا طبقہ یہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی لیے آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والتمادح فإنہ الذبح، کہ لوگوں کے سامنے ان کے چہرے پر ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی تعریف مت کرو، بیجا تعریف کہ وہ اس تعریف کا مستحق ہے ہی نہیں، پھر بھی اس کی تعریف کرنا، کہا کہ ایسی تعریف اسے ذبح کر ڈالے گی۔ کسی انسان کو ذبح کیا جائے تو روح انسانی ختم ہو جاتی ہے، کسی انسان کے منہ پر بیجا اس کی تعریف کی جائے گی تو روح ایمانی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے آقا نے فرمایا یہ ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے بیجا تعریف سے منع کیا گیا کہ سامنے والا تعریف کا مستحق نہیں ہے، پھر بھی ہم تعریف کر رہے ہیں تو یہ ایک ظلم بھی ہے اور غلط بات ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک درویش اور ایک بادشاہ ہے، درویش جہنم میں پڑا ہے، درویش کا مطلب اللہ والا، اور بادشاہ جنت میں ہے۔ خواب دیکھنے والا بڑا حیران ہوا کہ درویش کو جنت میں ہونا چاہیے تھا اور بادشاہ کو جہنم میں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں مسئلہ الٹ پلٹ ہو چکا ہے کہ بادشاہ جنت میں ہے اور درویش جہنم میں ہے۔ پوچھا تو غیب سے آواز آئی کہ درویش اس لیے جہنم میں ہے کہ وہ بادشاہ کی بیجا تعریف کیا کرتا تھا، اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے بیجا تعریف کی وجہ
سے اسے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اور یہ بادشاہ اس اللہ والے سے عقیدت رکھتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے اللہ والے کی محبت کی وجہ سے اسے جنت میں بھیج دیا گیا ہے۔ اس سے علماء یہ فرماتے ہیں خوشامد کرنا، کسی کی چاپلوسی کرنا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ بلکہ کسی عالم نے خوشامد کرنے والوں کا ترجمہ جو ہے بورڈ پالیشی ٹولے سے کیا ہے، کہ یہ ٹولہ جو ہے بورڈ پالیشی ٹولہ ہے، جو بڑے بنگلوں پر جا کر، بادشاہوں کی چوکھٹ پر جا کر، نیتاؤں کی چوکھٹ پر جا کر ان کے منہ پر، ان کی مجلسوں کے اندر ان کی بیجا تعریف کرتے ہیں۔ یہ تعریف نہیں کر رہے، اس کے بورڈ کی مالش کر رہا ہے۔ اور یہ بورڈ پالیشی ٹولہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے۔ اکبر بادشاہ کا نام ہم سب نے سن رکھا ہے۔ اس کے درباری بھی اس کی بات میں ہاں ملایا کرتے تھے، اور ایک روایت بن چکی تھی۔ ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کے سامنے بیگن کی سبزی پیش کی گئی، کھانے کے اندر بیگن پیش کیا گیا۔ اکبر بادشاہ نے وہ سبزی تناول کی، کھائی۔ کھانے کے بعد اکبر بادشاہ نے سبزی کی، بیگن کی تعریف کی، بڑھیا بیگن تھا۔ پھر کیا تھا، درباری ملوں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو، درباری ملوں نے ہاں میں ہاں ملانا شروع کر ڈالے کہ جی حضور یہ تو بڑھیا سبزی ہے۔ ارے سبزی کیا ہے، یہ تو سبزیوں کا بادشاہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سبزی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے، جو ہے تعریفات کے پل باندھ دیے۔ پھر کیا تھا، دوسرا دن آیا، درباریوں نے پھر کھانے کے اندر وہ بیگن والی سبزی پیش کی۔ اس مرتبہ اکبر بادشاہ نے سبزی کھائی تو پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی خراب سبزی ہے۔ کہا جی حضور آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، تو بالکل گھٹیا سبزی ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، نہ یہ کوئی سبزی لگتی ہے، نہ اس کی شکل اچھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا پیٹ بھی باہر نکلا پڑا ہے، رنگ بھی کالا کلوٹا ہے، شکل و صورت تو دیکھو، اندر سے کاٹو تو پھنسوں کے مانند دانے نکلتے ہیں۔ حضور یہ کوئی سبزی ہے؟ یہ تو بالکل گھٹیا اور خراب سبزی ہے۔ کل تک کہہ رہے تھے کہ بادشاہ سبزیوں کا بادشاہ ہے، اس کے اوپر تاج بھی ہے۔ وہ ڈاکلا جو تھا اسے تاج کہاں تھا، لیکن آج بڑے پیٹ والا ہو گیا، کالا کلوٹا ہو گیا، اچھی شکل والا نہیں ہے، یہ کہنے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کل تو تم اس کی تعریف کر رہے تھے اور آج اس کی برائی کر رہے ہو۔ تو بیربل بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ حضور ہم تو بادشاہ کے غلام ہیں، بادشاہ نے کہا اچھی ہے تو ہم نے کہہ دیا اچھی ہے، آپ نے کہا بری ہے تو ہم نے کہہ دیا بری ہے۔ ارے بھاڑ میں جائے اور جہنم میں جائے بیگن، ہم تو آپ کی بات مانیں گے، ہم بیگن کے پیچھے کیوں چلیں؟ تو یہ جو بیجا تعریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک صحابی ہے مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم المداحين فاحصوا في وجوههم التراب، جب تم بیجا تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈال دو۔
حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل حدیث کے ظاہر پر تھا، جب کسی کو دیکھتے کہ بیجا تعریف کر رہا ہے فوراً زمین سے مٹی اٹھا کر چہرے پر ڈال دیتے۔ ایک شخص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس شخص نے حضرت عثمان کے سامنے ان کی تعریف فرمائی تو حضرت مقداد نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس کے چہرے پر ڈال دی۔ حضرت عثمان نے فرمایا ارے کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول سے سنا ہے جب کوئی شخص تمہاری بیجا تعریف کرے تمہارے چہرے پر تو مٹی اس کے چہرے پر ڈال دو، اس لیے ڈال رہا ہوں۔ حالانکہ نبی کا مطلب یہ تھا کہ اسے مایوس کر دو، اسے خوش مت دو، کیونکہ تعریف کرنے والا ممدوح سے، جس کی تعریف کی جائے اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ تعریف کرے اسے مایوس کر دو، کچھ مت دو، یہ گویا اس کے چہرے پر خاک ڈالنا ہے۔ لیکن مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے تھے۔ بہرحال کسی کی چاپلوسی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ خوشامدی ٹولے ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور یہ خوشامدی ٹولہ زیادہ اس وقت دکھائی دیتا ہے جب الیکشن کا موقع ہوتا ہے، پھر تو بورڈ بہت زیادہ پالش ہوتے ہیں۔ حضرت آپ کا بورڈ لاؤ میں پالش کر دوں گا، بس 1000 روپے چاہیے، 10,000 روپے چاہیے، سارے گندے بورڈ ایسے چمکا دوں گا کہ آپ کا چہرہ اقدس اس میں صاف نظر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا کہ بیجا تعریف مت کیا کرو، کسی کی چاپلوسی مت کیا کرو، کسی کی جو ہے خوشامد مت کیا کرو، ہاں اگر تعریف کا مستحق ہے تو ضرور کرو۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالی، جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے کہ مستحق تو نہیں ہے، ارے وہ فاسق جو کھلا گناہ کرتا ہے، علماء نے فرمایا اسے سلام تک مت کرو، کیونکہ گناہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو قابل احترام ہو، اور فاسق نے گناہ کر کے اپنا احترام کھو دیا ہے، اس لیے سلام کرنے تک کی اجازت نہیں ہے، تو پھر اس کی تعریف کرنے کی اجازت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالی، جب کسی فاسق کی بیجا تعریف کی جاتی ہے اللہ غصے میں آ جاتا ہے، وَاحْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ، اور اس کا عرش بھی جو ہے لرز اڑتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کسی فاسق کے لیے دعا کرتا ہے، کسی فاسق کے لیے عمر کی درازگی کی دعا کرتا ہے، حسن فرماتے ہیں اس کی عمر لمبی ہو گئی، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، اب جتنے گناہ کا کام کرے گا ان سارے گناہوں کے اندر یہ دعا کرنے والا بھی شریک ہوگا۔ اس لیے ہمیں غیروں کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں دوسروں کی چاپلوسی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بیجا تعریف مت کیا کرو، ہاں سامنے والا تعریف کا مستحق ہے تو آپ تعریف کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے ابو بکر کے بارے میں، ثابت بن قیس کے بارے میں، ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں اور بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں یوں فرمایا نعم الرجل، کہ یہ سارے لوگ بہتر آدمی ہیں، کیوں واقعی یہ تعریف کے مستحق تھے۔ صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا، اور فرمانے سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنا پائجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے وہ متکبر ہے، اس کے اندر غرور اور تکبر ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ صدیق اکبر کا پائجامہ نیچے چلا آتا تھا، اللہ کے رسول نے تعریف فرماتے فرمایا لست ممن یصدع خیلا، اے صدیق اکبر آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو اپنا پائجامہ ٹخنوں کے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں۔
تمہاری مجبوری ہے کہ لٹک جاتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا یبن الخطاب ما لقیک الشیطان، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر ملتا ہے تو وہ تمہارے راستے کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ عمر کی تعریف فرمائی۔ حضرت عثمان کو فرمایا الا استحی من الذین تستحی منہ الملائکہ، کہ میں اس شخص سے کیوں نہ شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور علی سے فرمایا اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ویسا ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا۔ معلوم ہوا کہ مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے کہ جو تعریف کے مستحق صحابہ تھے، اور اللہ کے رسول نے تعریف کرنے کا طریقہ بتایا۔ فرمایا اگر کسی کے بارے میں تعریف کرنا ہے، ضروری ہے، تو یوں کہو انی احسب فلانا، کہ میرا گمان یہ ہے کہ فلانا آدمی اچھا ہے، واللہ حسیبہ، ورنہ حقیقت میں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ فلاں بہتر آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس کے بارے میں اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ مت سناؤ، بلکہ اس انداز کے ساتھ تعریف کرو انی احسب فلانا، کہ میں فلانے کو بڑھیا خیال کرتا ہوں، اچھا گمان کرتا ہوں، ورنہ لوگ جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ گمراہ ہو گئے۔ نصارہ محبت کے اندر، تعریف کے اندر اتنے آگے بڑھے کہ عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا بنا لیا، گمراہ ہو گئے۔ اور یہود عیسیٰ ابن مریم کی مذمت میں، ان کی برائی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہیں ولد الزنا قرار دیا کہ تو زنا کی اولاد ہے، اور یہ کہہ کر جہنمی بن گئے۔ اس لیے کسی کی بیجا تعریف بھی اچھی بات نہیں ہے، کسی کی جو ہے بیجا برائی بھی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر سامنے والا تعریف کا مستحق ہے تو تعریف کرنا چاہیے۔ سامنے والے کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ ڈاکو ہے، چور ہے، بڑا جھوٹا ہے، تاکہ یہ انسان اس کے جھوٹ سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے، اس کی چوری سے، اس کی ڈکیتی سے بچ جائے تو پھر اتنا کہنے کی گنجائش ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ والے ہیں، وہ اپنے علماء کی جو ہے اپنے تبلیغی ذمہ داروں کی بڑھ چڑھ کر تعریف کریں گے۔ مدارس والے ہیں، وہ اپنے جو ہے علماء کی، خانقاہ والے ہیں، مرید ہیں، وہ اپنے پیر اور شیخ کی اتنی تعریف بیان کریں گے، میرا پیر تو ایسا ہے، عشاء کے وضو سے جو ہے وضو فجر کی نماز پڑھ ڈالی، یا یوں کر ڈالا، اور جو ہے شیخ مر چکا ہے، مرنے کے بعد اتنی اس کی تعریف کے پل باندھتے جا رہے ہیں کہ ان تعریف سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن کرنے والے کے دل میں تکبر، عجب اور کبر ضرور پیدا ہوگا۔ اس لیے عزیز بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جہاں تمہارے سامنے کوئی انسان ایسا ہو کہ واقعی قابل تعریف ہے، کارنامے اس کے اچھے ہیں، سماج کے اندر اچھے کام کرتا ہے، تو اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے اور اس کے کام میں تعاون بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا آدمی نہیں ہے تو پھر اپنی زبانوں کو ہمیں بند کر لینا چاہیے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو پھر ٹانگے پکڑنے والے لوگ کافی کھڑے ہو جاتے ہیں، کھینچنے والے کافی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی برائیاں کرنے کے لیے۔ لیکن اگر برائیاں کرنے والے لوگ موجود ہیں تو کام کرنے والوں کو اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔
کیونکہ راستہ ہمیشہ ہموار نہیں ہوتا، سیدھا نہیں ہوتا، راستے کے اندر کھڈے بھی آتے ہیں، اور جو ہے راستے کے اندر نشیب و فراز بھی آتا ہے، اتار اور چڑھاؤ بھی آتا ہے۔ استاد محترم مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی اس وقت تک بڑا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ محسود الاقران نہ بن جائے، یعنی اس کی عمر کے لوگ اس پر حسد نہ کرنے لگے۔ اگر اس کی عمر کے لوگ، اس کی سماج کے لوگ اس پر حسد کرتے ہیں، اس سے جلتے ہیں، تو معلوم ہو جائے گا اور سمجھ لو کہ تم ترقی کی راہ پر ہو، کیونکہ چور اسی گھر میں گھستا ہے کہ جہاں کچھ ہوتا ہے، ورنہ وہ ایک چور کسی گھر میں گھس گیا، دروازے کھلے ہوئے تھے، گھر پورا چھان مارا، کچھ نہیں ملا، اس نے اپنے جیب سے 10 روپے نکالے اور مالک کے مکان کو دیتے ہوئے کہا کم بخت لے میری طرف سے یہ پیپسی کھا لینا، تیرے گھر میں تو مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تو وہاں چور آئندہ کیسے آئے گا؟ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، حسد اور جلن تو اسی سے کی جاتی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو قابل تعریف بنانے کی ضرورت ہے، اور کسی موقع پر کوئی ہماری تعریف کرے تو ایک دعا کر لینی چاہیے، اللہم اغفر لی بما لا یعلمون، اے اللہ مجھے معاف فرما ان خطاؤں پر، ان لغزشوں پر جن کو یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ میں تو بڑا گنہگار ہوں لیکن لوگ تعریف کر رہے ہیں، تو اے اللہ میری لغزشوں کو معاف کر دے۔ وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، اور جتنی باتیں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، حالانکہ تو ہے تو نہیں، تو میری ان باتوں پر پکڑ مت کرنا۔ وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، اور جتنی اچھائیاں، جتنی تعریفات کر رہے ہیں، اس سے بہتر مجھے بنا۔ یہ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں تو بڑا تہجد گزار ہے، الہی ہے تو نہیں، میں ہوں تو نہیں، لیکن مجھے اس سے بہتر تہجد گزار بنا دے۔ سامنے والا حسن ظن رکھ کر ہماری تعریف کر رہا ہے تو اپنے دل کے اندر یہ دعائیں کرتے رہیں، اللہم اغفر لی بما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ الہی میری لغزشوں سے درگزر فرما، میری لغزشوں پر پکڑ مت کرنا، یہ جتنی تعریفات میری کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر مجھے بنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔